دے مصطفیٰ ہوئی کفر روانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ اور کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، ہو اگر اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ نبی رحمت، امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، معطر پسینہ، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے اس شب میں جو ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی، اس دنیا کے اندر آپ کو مبعوث فرمایا، بھیجا، آپ تشریف لائے۔ جس دن تشریف لائے وہ پیر کا دن تھا، الحمدللہ ابھی پیر کا دن گزرا۔ جس مہینے میں تشریف لائے وہ ربیع الاول تھا۔ ربیع بہار کا موسم ہوتا ہے۔ جس سال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس سے پہلے قحط سالی تھی، لیکن حضور جب تشریف لائے تو پورے عرب کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بارشوں کو نازل فرمایا، ہریالی کو پیدا فرما دیا، ہر ایک کے جو مویشی تھے وہ چر پھر کر خوب فربا ہو گئے۔ اس سال کو سنۃ الابتہاج کا نام دیا گیا، یعنی خوشی کا سال۔ اس سال کسی کو تکلیف نہیں آئی۔ اس سال جن کے یہاں اولاد نہیں تھی اللہ نے انہیں اولاد سے نواز دیا، اور حضور کا صدقہ تھا کہ جس کے یہاں اللہ نے اولاد دی، حضور کے صدقے سے اسے لڑکا عطا فرمایا۔ لڑکا ہو یا لڑکی، نیک اولاد سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر لڑکا ہو اور وہ نام بگاڑ دے، لڑکا ہو وہ عزت تباہ کر دے، تو پھر اس سے بہتر لڑکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اے اللہ جو بھی تیری نعمت ملے وہ نیک اور صالح ہو، تیرے حبیب کے غلاموں میں شامل ہو، ان سے تعلق رکھنے والا ہو، اور ہمیں بھی ان کی غلامی میں قبول فرما لے۔ بس یہ زندگی کا ایک نقطہ ہے، ایک زندگی کا مقصد ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس سال تشریف لائے تو سیرت کی کتابوں میں درج ہے کہ ایران میں اس وقت یہ کسریٰ کہلاتا تھا، بت پرستی نہیں بلکہ آگ کی پوجا ہوتی تھی۔ اس علاقے کے لوگ مجوسی کہلاتے تھے اور سخت جان لوگ تھے۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیں، اگرچہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں لیکن ابھی بھی بڑے سخت جان ہیں۔ سپر پاور کہلانے والے امریکہ کو بھی آنکھیں دکھاتے تھے، حالانکہ کتنی پابندی تھی۔ یہ شروع سے بعض شخصیات کی ذات میں یہ داخل ہے کہ ان کی فطرت کیسی ہوگی۔ بڑے سخت جان اور جنگجو قسم کے لوگ تھے، اور آگ کی پوجا کرتے تھے، اور بہت دور دراز علاقے تک ان کی سلطنت پھیلی ہوئی تھی۔ 2 سلطنتیں تھیں، قیصر اور کسریٰ۔ روم کی ایک سرحد جو کہ عیسائی مذہب کے لوگ تھے، اور ایک کسریٰ جو ایران کے لوگ تھے، جو آگ کی پوجا کرتے تھے۔ تو کسریٰ کے اندر ایک آگ جلا کرتی تھی، اور اس کا آتش دان مسلسل جلا رہتا تھا، اس کو بجھنے نہیں دیتے تھے، وہ اس کو خدا کا تصور دیتے تھے۔
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف لائے ہیں تو اللہ نے آپ کی فضیلت اسی شب ظاہر فرما دی. اور کیسے کہ جیسے ہی آپ صبح صادق میں تشریف فرما ہوئے، وہ جو عرصے سے ان کی آگ جل رہی تھی کسرا میں، ایران میں، وہ آگ ان کے آتش کدے کی بجھ جاتی ہے. لوگ حیران ہیں کہ ہم جس کی پوجا کر رہے ہیں، جس کی عبادت کر رہے ہیں، جو عرصے سے چلی آ رہی ہے، آج کیا ہوا کہ آگ بجھ گئی. بڑا محل تھا، اس میں فانوس لگے ہوئے تھے، اس میں سے 14 عدد فانوس ٹوٹ کر گر گئے اور کسرا کے محل میں درار پڑ گئی. علماء نے فرمایا کہ یہ اس طرف اشارہ تھا کہ اب اس محل کو ٹوٹنا ہے اور غلامی مصطفیٰ کا قبضہ ادھر ہونا ہے، اور یہ جس کی تم عبادت کر رہے ہو اس تصور کو ختم کرنے اللہ نے اپنے آخری نبی کو بھیج دیا. یہ اسی سال اسی رات سورہ جن پڑھیے تو سورہ جن میں آتا ہے، جو 29ویں پارے میں ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جنات ہوا میں پرواز کر کے آسمانوں تک پہنچ جاتے تھے، کیونکہ ان کا جسم لطیف ہے، ہمارا جسم کثیف ہے، بھاری ہے، وہ ہوا میں چلے جاتے تھے. تو آج بھی بہت سارے عملیات کرنے والے لوگ اپنے عمل کے ذریعے جنات کو قابو میں رکھتے ہیں، اس کو موکل کہتے ہیں. تو موکلات اس زمانے میں بھی عاملین رکھا کرتے تھے. وہ جنات وہاں جاتے تھے اور فرشتے جو آپس میں باتیں کرتے تھے، جو ان کے ذمہ داریاں دے رکھی تھیں کہ کسی علاقے میں بارش ہونی ہے، کسی علاقے میں ہوا تیز چلنی ہے، کسی کے گھر اللہ اولاد عطا فرمائے گا، یہ سارے کام اللہ کے حکم پر فرشتے کر رہے ہوتے ہیں. وہ آپس میں باتیں کرتے تھے، یہ جنات سن کر آ جاتے تھے. جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوگر ہوئے، اب جب جنات اوپر جانے لگے تو ایک آگ کا گولا جس کو شہاب ثاقب کہا جاتا ہے، اس سے انہیں مارا گیا اور انہیں اوپر جانے سے روک دیا گیا. تو سورہ جن پڑھتے ہیں تو جنات کا آپس کا مکالمہ، پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیا معاملات ہو رہے کہ آج اللہ نے شاید لوگوں کے لیے یا تو کوئی بھلائی کا ارادہ کر لیا ہے یا سخت عذاب کا معاملہ. یعنی انہیں پتہ نہیں چل رہا کہ ہوا کیا، لیکن تبدیلی آ گئی، قانون بدل رہا. ادھر ان کا معاملہ ختم، ادھر ان کے محلات کے اندر درار پڑ رہی ہے، ادھر جنات کا جانا بند ہو گیا، ادھر جس کے یہاں اولاد ہوئی سب کو اللہ نے بیٹوں سے نواز دیا. یہاں قحط پڑا ہوا تھا، اللہ نے بارش نازل فرمانا شروع کر دی. اسی طرح ایک بحیرہ یعنی ایک چھوٹی جھیل تھی جس کا نام تھا ساوا، بحیرہ ساوا، جس طرح دریائے نیل کے بارے میں بڑا مشہور تھا. حضرت عمر فاروق نے جب مصر پہ قبضہ فرمایا، یعنی مصر پہ آپ کا غلبہ ہوا، تو وہاں کے جو گورنر تھے مصر کے، حضرت عمر بن عاص، تو انہوں نے ایک عجیب معاملہ دیکھا کہ مصر کے اندر دریائے نیل سطح گہرائی تک چلا گیا. تو جو مصر کے لوگ تھے انہوں نے کہا ہمارا عرصے سے معمول ہے، ہر سال یہ پانی سطح میں چلا جاتا ہے اور ہم کسی ایک بیٹی، بہن، بیوی کو سجا سنوار کر اس کی بلی دے دیتے ہیں، اس کی بھینٹ چڑھاتے ہیں، اس کے اندر ڈبو دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، تو یہ پانی باہر آ جاتا. حضرت عمر بن عاص نے جب یہ سنا کہا یہ تو نہیں ہو سکتا،
یہ ظلم اور زیادتی اسلام کے ہوتے ہوئے نہیں ہو سکتی۔ آپ نے حضرت عمر فاروق کو خط لکھا اور حالات کے بارے میں آگاہ کیا۔ تو جس طرح یہ دریائے نیل کا واقعہ ہے، تو حضرت عمر فاروق نے ایک چھوٹا سا خط لکھا اور کہا کہ اس کو دریائے نیل میں ڈال دو۔ وہ رک کا جانا تھا، دریائے نیل جو سطح میں تھا وہ جاری ہو جاتا۔ بعد میں پوچھا گیا کہ حضرت آپ نے کیا اس کو کہا؟ فرمایا میں نے اس کو حکم دیا ہے، دریائے نیل کو حکم دیا ہے قربان جائیے۔ کیا رسول اللہ کے غلاموں کا عالم ہے تو سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ نیل کو حکم دیا کہ اگر تو از خود جاری رہتا ہے تو ہمیں تیری ضرورت ہی نہیں ہے، اور اگر تو اللہ کے حکم پر جاری ہے تو تجھے عمر حکم دیتا ہے کہ دوبارہ جاری ہو جا۔ بحیرہ ساوا یہ عرصے سے اسی طرح کے معاملات اور اس کے اندر پوجا پاٹ کی جاتی تھی۔ جیسے آپ ہندوستان کے حوالے سے مشہور ہے گنگا جمنا، لوگ اس میں پوجا پاٹ کرتے ہیں اپنے بتوں کو، اور خود بھی اس میں نہا دھو کے سمجھتے ہیں کہ ہم گناہوں سے پاک ہو گئے۔ جب حضور تشریف لائے تو بحیرہ ساوا جس میں غیر اللہ کی عبادت ہو رہی تھی، اللہ کے حکم سے رسول اللہ کا معجزہ ہوا، وہ ساری نہر سوکھ گئی، پوری نہر سوکھ گئی۔ اب یہ چاروں طرف ماحول میں تبدیلی ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ایک بندہ بیابان کے اندر اپنی بکریاں چرا رہا تھا، اتنے میں بھیڑیا آ گیا۔ بھیڑیے نے ایک بکری اٹھائی اور بھاگا، چرواہا اس کے پیچھے پیچھے، اس کے پیچھے اس قدر پڑا کہ اس نے اپنی بکری چھڑا لی۔ تو وہ کچھ دور جا کر بھیڑیا اس کی طرف مڑتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے میرا رزق مجھ سے چھین لیا۔ وہ حیران ہوا کہ یہ خونخوار جانور فصیح عربی زبان میں مجھ سے بات کر رہا ہے۔ کہا یہ عجیب بات ہے کہ تم بات کر رہے ہو۔ کہا اس سے بھی عجیب تر بات تمہیں بتاؤں؟ کہا کیا؟ آج اللہ نے اپنے آخری نبی کو دنیا میں بھیج دیا ہے۔ گویا جانور بھی جان گئے کہ آج رسول اللہ اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ سیرت کی کتابوں میں درج ہے کہ پرندوں کو اللہ نے زبان دی اور پرندے فصیح عربی زبان میں ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، تمہیں مبارک ہو آج امام الانبیاء تشریف لے آئے۔ تو آج اگر کوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی مناتا ہے تو گویا وہ جو اس وقت ماحول تھا اس کا ایک حصہ بن جاتا ہے، اور جو پھر منہ چراتا ہے تو پھر گویا وہ ان پرندوں سے بھی گر گیا، وہ ان بے زبانوں سے بھی گر گیا۔ تو پھر کسی نے کیا خوب کہا، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ صرف ابلیس تھا جو منہ چھپائے پھر رہا تھا کہ اب وہ آخری وقت آ گیا کہ جس کے بعد میرے بارے میں فیصلہ کر دیا جائے گا، ورنہ کائنات کا ذرہ ذرہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی منا رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ جب تشریف لائے ہیں تو عام ماحول سے ہٹ کر دنیا میں تشریف لائے تو آنکھوں کے اندر سرما لگا ہوا تھا، جس میں مبارک سے خوشبو اٹھ رہی تھی، اور پاکیزہ طیب طاہر، ان میں کسی قسم کی کوئی قباحت یا کریہ بات نہیں تھی۔ ناف بریدہ تھے، یعنی ناف جڑی ہوئی نہیں تھی، وہ صرف اور صرف گویا امانتاً بی بی آمنہ کے رحم میں موجود تھے، ورنہ رزق اللہ تعالیٰ ان کو خود عطا فرمایا کرتا تھا۔ بی بی آمنہ کہتی ہیں کہ مجھے احساس ہی نہیں ہوتا تھا کہ میں حمل سے ہوں، ورنہ
مائیں بوجھل ہو جاتی ہیں، لیکن بی بی آمنہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ایک عجیب ماحول ہوا۔ یہ ایک عرب کے اندر ماحول تھا کہ جو بھی بچہ دنیا میں تشریف لاتا، پیدا ہوتا، تو عرب کے لوگ یہ کہتے تھے کہ کیونکہ عرب ایک شہری علاقہ ہے، اس میں بڑے بڑے بازار تھے، بزنس تھی، تجارت، بہت سارے لوگ آیا کرتے تھے، تو زبان خالص نہیں تھی۔ کوئی یمن کا آ رہا ہے، کوئی کہیں کا، کوئی کہیں کا، کسی کا تلفظ کیسا ہے، کسی کا کیسا ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ ہم اس وقت جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، مادری زبان کچھ اور ہے، لیکن سب مل کے اردو بولتے ہیں۔ اب کوئی ہلکا سا لفظ بڑھا دیتا ہے، کوئی گھٹا دیتا ہے، کوئی آواز بڑھا دیتا ہے، گھٹا دیتا ہے، بولتے سب اردو ہیں لیکن خالص نہیں۔ اسی طرح اگر ہم یعنی غیر زبان والے کسی دوسرے کی زبان کہیں، مثلا یہ ہمارے پشتو بھائی بیٹھے ہیں، ہم ان کو بولنے لگے تو ہم نہیں، شاید وہ بول سکیں، وہ خلاص چاشنی نہیں آئے گی۔ سیم اسی طرح عربی لوگ نہیں بول پاتے تھے، تو عرب کے لوگوں کا یہ مزاج تھا کہ اپنے بچوں کو گاؤں بھیج دیتے تھے کہ وہاں جائے گا بچہ، کھائے گا، پیے گا، صحت مند ہوگا، اور سب سے بڑھ کر اس کی زبان پختہ عربی ہوگی۔ اب اس حوالے سے ہر سال گاؤں دیہات کے لوگ آیا کرتے تھے بچوں کو لینے۔ ان کا مقصود، گاؤں دیہاتوں میں پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، ان بچوں کی پرورش کریں گے تو ان کے آباء و اجداد ہمیں کچھ پیسے دیں گے، ہمارے گھر بار میں خوشحالی آئے گی۔ لوگ چلے، بی بی حلیمہ بھی چلی سعد قبیلے سے۔ اب جب چلے ہیں اور یہاں آئے ہیں تو سب کی سواریاں مضبوط تھیں، تیز تھیں، صحت مند تھے، جلد مکے پہنچ گئے۔ جو امیر کبیر گھرانے کے بچے تھے انہوں نے سب کو لے لیا۔ بی بی حلیمہ کی سواری کمزور تھی، خود بھی کمزور تھی، چلی 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 آخر میں پہنچی۔ پتہ چلا جی سب بچے چلے گئے، صرف ایک گھر رہ گیا ہے جن کے والد محترم اس دنیا میں نہیں ہیں، دادا ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ تو بی بی حلیمہ نے اپنے شوہر حارث سے مشورہ کیا اور کہا دیکھو خالی ہاتھ جائیں گے تو لوگ بہت ہی زیادہ بے عزتی کریں گے، لہذا خالی ہاتھ تو نہیں جانا، کوئی بات نہیں، ہم اسی بچے کو لے جاتے ہیں۔ اب سمجھنے کی بات ہے کہ اصل میں نصیب بی بی حلیمہ کا چمکنا تھا، تو اللہ نے سارے اسباب بنا دیے، سب کے منہ کو موڑ دیا۔ تو یہ نصیب اور مقدر کی بات ہوتی ہے جو رسول اللہ کی میلاد مناتے ہیں۔ بڑے بڑوں کے منہ پھیر دیے، اور غریب اس معاملے میں، محبت میں، اس کے اظہار کرنے میں سبقت لے جاتا ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ یہی میں جوڑ دیتا ہوں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑا نام ہے ان کے والد محترم شاہ عبد الرحیم، ہر سال میلاد النبی کا اہتمام کرتے تھے اور اپنی حسب توفیق کھانے پینے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ ایک سال یہ ہوا کہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے لیکن میلاد تو کرنی تھی، تو انہوں نے حسب توفیق میلاد کی، اور میلاد کرانے کے بعد بھنے ہوئے چنے جو بھی میلاد کے شرکا تھے انہیں تقسیم کر دیے۔ اب خیال گزرا کہ پتہ نہیں میرا یہ تحفہ جو حاضرین میں تقسیم ہوا وہاں قبول ہوا یا نہیں۔ دن گزر گیا، جب رات سوتے ہیں تو سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ اب جب زیارت نصیب ہوتی ہے تو زیارت میں دیکھتے ہیں کہ سرکار انہی چنوں کو تناول فرما رہے ہیں، انہی چنوں کو تناول فرما رہے ہیں۔ تو یہ تو نصیب کی بات ہوتی ہے کہ جس کے نصیب اور مقدر میں ہوگا وہی سرکار کی خوشیوں میں شریک ہوگا۔ اب بی بی حلیمہ لے لیتی ہیں۔ اب یہیں سے وقت بی بی حلیمہ کا تبدیل ہو رہا، سواری پر بیٹھی، ان کو پیچھے رکھ لیا، خود آگے بیٹھ گئیں کہ بچے کو ہوا نہ لگے۔
لیکن انہیں نہیں معلوم کہ ہوا تو چلتی ہی ان کے صدقے سے ہے، یہ سواری اٹھتی ان کے صدقے سے ہے، سواری نہ اٹھے۔ کہا بھائی یہ عجیب معاملہ ہے، یہ اٹھ ہی نہیں رہی، تو طے یہ ہوا کہ سرکار کو آگے بٹھایا جائے۔ اب جیسے ہی آگے بٹھایا تو پھرپھری لے کر وہ جانور کھڑا ہو جاتا ہے، پھرپھری لے کر۔ اب جب یہ چلا ہے تو وہی سواری جو سب سے پیچھے تھی بی بی حلیمہ کی، وہ اس قدر تیز ہے کہ سارے آگے جانے والے پیچھے رہ گئے، بی بی حلیمہ سب سے آگے آگے۔ اور جب گھر پہنچتے ہیں، سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ درج ہے، جب گھر پہنچتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ رات ہوئی، حضور گھر میں ہیں، گاؤں دیہات کے جو لوگوں نے گھر دیکھے ہوئے ہیں، یا اچانک جو بجلی کا ڈاؤن ہو جائے، یہ سید جی تو یہ سارا سسٹم بند ہو جائے تو کتنا اندھیرا ہو جاتا ہے، تو گاؤں دیہات میں ایسی کیفیت ہوتی ہے۔ اب پورا علاقہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن حلیمہ کے گھر کے روشن دان سے روشنی باہر نکل رہی ہے۔ لوگ حیران ہیں کہ بھئی حلیمہ نے کون سا چراغ جلا لیا کہ اس قدر تیز ہے کہ روشن دان سے یہ روشنی باہر نکل رہی ہے۔ تو وہ چراغ دنیاوی چراغ نہیں تھا، یہ تو وہ تھے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے حبیب، ہم نے آپ کو شاہد بنایا ہے، بشیر بنایا ہے، نذیر بنایا ہے، ہم نے آپ کو چمکنے والا سورج اور چراغ بنا دیا ہے جو خود بھی روشن ہے، دوسروں کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، لوگوں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا۔ وہ اللہ کے نور ہیں۔ نور کیا ہے؟ جو دوسروں کو روشن کر دیتا۔ حضور کے چہرے انور سے ایسی تابانیاں نکلا کرتی تھی، ضو نکلا کرتی تھی، روشنی نکلا کرتی تھی کہ بی بی حلیمہ کا گھر روشن ہو گیا، بقعۂ نور ہو گیا۔ اب آگے بڑھیے، جب بی بی حلیمہ کے اگلے دن جانور چرنے جاتے ہیں تو چاروں طرف تو بظاہر قید پڑا ہے، جیسے میں نے عرض کیا، تو اس علاقے کا بھی یہی حال، جن کی بکریاں ہیں، ریوڑ ہیں، وہ چرنے جاتے ہیں تو پیٹ نہیں بھرتا، سوکھی گھاس یا وہ بھی نہیں ملی۔ لیکن بی بی حلیمہ کا اگلے دن ان کی جو مویشی کا حال تھا، جب وہ گئے مویشی چر کر آتے ہیں تو مویشیوں کے پیٹ بھرے ہوئے، دودھ ڈبل دینا شروع ہو گئے۔ اب لوگوں کو پتہ چلا کہ حلیمہ کی بکریاں بڑی چر پھر کر آ رہی ہیں، دودھ بھی ڈبل ہو گیا ہے، تو اپنے چرواہوں کو کہے وہاں بکریاں چراؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں، لیکن انہیں نہیں معلوم یہ گھاس نہیں بلکہ برکت مصطفیٰ تھی، یہ رحمت مصطفیٰ تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بھائیوں، جو میلاد مصطفیٰ منائے گا اللہ اس کے تھوڑے میں بھی برکت عطا فرما دے گا، اس کی کمی کو بھی اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا۔ اپنے دلوں کو کشادہ رکھنا ہے، حسب توفیق اس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر خوشی کا اظہار کرنا ہے، اور جو آپ سے بن پائے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ قرآن نے کہا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ اے حبیب کہہ دیجئے اللہ کے فضل اور اس کی نعمت پر خرچ کرو، کہ یہ خرچ کرنا تمہارے جمع کرنے سے بہتر ہے۔ سارے مفسرین نے لکھا کہ یہ اللہ کا فضل کون ہے، کس اللہ کے فضل پر خرچ کریں، اللہ کی نعمت کون ہے، کس نعمت پر خرچ کریں، تو سب نے کہا کہ اس آیت میں اللہ کا فضل، اس آیت میں اللہ کی نعمت جس کو قرار دیا گیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہتر ہے تمہارے جمع کرنے سے۔ تم اللہ کے فضل پر، اللہ کی نعمت پر خرچ کرو۔ اور فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ یہ سورہ والضحیٰ ہے، شروع سے لے کے آخر تک تذکرہ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو گویا چرچا جس بات کا ہو رہا ہے وہ ذکر مصطفیٰ ہے۔
رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، اور مٹ گئے، مٹتے ہیں مٹ جائیں گے سب اعدا تیرے، اعدا کہتے ہیں دشمنوں کو، مخالفوں کو، مٹ گئے، ابو جہل نہ رہا، ابو لہب نہ رہا، اللہ نے انہیں عبرت کا نشان بنا دیا۔ ابو جہل جسے فرعون وقت کہا گیا، 2 کمزوروں کے ہاتھ جہنم بھیجا گیا۔ ابو لہب جس کی خوبصورتی کی بنیاد پر، اس کا نام ابو لہب نہیں تھا، لقب تھا، اس کی خوبصورتی، اس کے چہرے کی چمک ایسا لال اور سرخ اور گورا تھا کہ لوگ اسے ابو لہب کہتے تھے، انگارے جیسا ہے، خوبصورت، سرخ، لیکن اللہ نے رسول اللہ کی مخالفت کی وجہ سے اسے عبرت کا نشان بنا دیا۔ قریب ہی گزرا ہے یہ گستاخ کارٹونسٹ، جس کے چاروں طرف MI امریکہ کی ملٹری انٹیلیجنس کے لوگ اس کی حفاظت پہ مامور، لیکن جب اللہ کا حکم آیا تو وہ ویڈیو آپ دیکھ لیجئے، چلا رہا ہے، چیخ رہا ہے، کتنی اس کی آگ کو بجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن جسے اللہ جلا دے، جسے اللہ رسوا کر دے، جسے اللہ تباہ فرما دے، جسے اللہ عذاب دے، اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور جس غلام کو اللہ رسول اللہ کی وجہ سے عزت دے، لوگ اس کے جنازے میں جانے کے لیے ترسے، اس کے لیے اعزاز سمجھیں، جس کے لیے علامہ اقبال نے اس زمانے میں کہا تھا نا کہ ترخان کا منڈا بازی لے گیا ہے۔ علم الدین شہید، صحیح ہے جی، غازی، نوجوان لڑکا، لیکن اس گستاخ کو جہنم میں بھیج کر، اگرچہ انگریزوں کے قانون کے مطابق سولی چڑھا دیا گیا، بعد کے اندر بھی اسی قانون کو فالو کیا جا رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ پورا کا پورا یہ اسلامی قانون نافذ نہیں ہے ہمارے ملک کے اندر، ملا جلا ہے، مخلوط ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ حاکمیت اللہ کے معاملے کو ہوگی، لیکن جو عملی صورت ہے وہ ہمارے یہاں رائج نہیں ہے۔ کہا گیا ہے کہ اکثر اسلامی قانون نافذ ہے، لیکن کیا نافذ ہے؟ صرف قانون کی حد تک ہے۔ کیا یہ اللہ کا قانون نہیں ہے کہ جو چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹے جائے؟ کسی بھی شخص اتنے لاکھوں اربوں کھربوں کروڑوں روپے کھاتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں، حتیٰ کہ زکوٰۃ خیرات کے پیسے لوگ کھاتے ہیں، عشر کے پیسے کھاتے ہیں، عشر کی وزارت ہے، زکوٰۃ کی وزارت ہے، بھائی وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ اتنے غریب لوگ پریشان ہیں، کہاں جا رہا ہے وہ؟ کس کو دیا جا رہا؟ بلکہ یہ سننے کو ملتا ہے کہ فلاں وزیر اتنے پیسہ کھا گیا، اتنے کھا گیا۔ استاد محترم علامہ حسن حقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب JUP کے ٹکٹ پہ صوبائی اسمبلی کے ممبر تھے تو بات اسی طرح چلی، تو استاد صاحب نے کہا بھائی یہ اتنی چوریاں یا دیگر واردات بڑھ رہی ہیں، جرائم بڑھ رہے ہیں، تو اس کا سد باب ہے شریعت مطہرہ کی سزا حدود کو نافذ کر دیا جائے، جو چور پکڑا جائے اس کے ہاتھ کاٹے۔ جب سزائیں سخت ہوں گی اللہ کے حکم کے مطابق خود بخود معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو کہنے لگے، ایک وزیر ہمارے ساتھ ہی بیٹھا تھا، حقانی صاحب کیا بات کر رہے ہیں، اگر یہ نافذ ہو گیا تو اسی ہال میں کتنے ایسے ہوں گے، تو کیوں نافذ ہونے دیں گے؟ یہ کیوں نافذ ہونے دیں گے؟ الغرض قطع نظر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرو، ذکر مصطفیٰ ہی ہے جو ہمارے لیے آئندہ بخشش اور نجات کا ذریعہ ہوگا۔ حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر ہیں، چھوٹے ہیں، اپنی جو رضائی بہن ہیں ان کا نام ہے بی بی شمہ، ان کے ساتھ باہر بکریاں چر رہی تھیں تو یہ بھی ساتھ تھے۔ اچانک بہن شمہ بھاگتی ہوئی آتی ہے بی بی حلیمہ کے پاس، وہ بھائی کو کسی نے مار دیا، بھائی کو کسی نے مار دیا۔ اب بی بی حلیمہ پریشان، بی بی حلیمہ پریشان، وہ کیا ہوا؟ کہا 2 فرد آئے تھے، انہوں نے ان کا سینہ چیر دیا۔ اصل کیا تھا؟ وہ شک کے صدر تھا، فرشتے آئے تھے،
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو 2 لخ کر دیا. اس کے اندر سے وہ جو ذرہ بطور انسان رکھا گیا کہ جس کے بعد یہ کچھ عمر بڑھتے تو عام بچوں کی طرح ان میں کھیلنے لہو و لعب کی طلب ہونی تھی، اس پھٹکی کو نکالا اور دل انور کو آب زمزم سے اور آب کوثر سے دھویا گیا، دوبارہ اندر رکھ کر سی دیا گیا. جب بی بی شمع اور بی بی حلیمہ آئیں تو دیکھا آپ لیٹے ہوئے ہیں، صحیح ہیں، ڈر گئیں، سہم گئیں. یہ 2 سال کی بات ہے. 2 سال کی رضاعت ہوتی تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر دوبارہ مکے پہنچ گئی اور والدہ محترمہ کو کہا کہ ہمارے معاملے میں تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کوئی جنات کا اثر ہو گیا ہے، کوئی معاملہ ہو گیا. تو آپ کی والدہ بھی آپ کی والدہ ہیں، کہنے لگی نہیں میرے بیٹے کی تو بڑی اونچی شان ہے، کیونکہ وہ تو سب کچھ دیکھ چکی تھی. حتیٰ کہ سیرت کی کتابوں میں درج ہے جب رسول اللہ دنیا میں تشریف لائے تو کہتے ہیں کہ بی بی آمنہ کا حجرہ روشن ہو گیا اور آپ نے اپنے حجرے سے اس قدر روشنی کو دیکھا کہ شام کے محلات آپ کو نظر آ رہے تھے. شام کے محلات آپ کو نظر آ رہے تھے. علماء نے فرمایا اس سے اشارہ یہ تھا کہ ملک شام کی سرحدوں تک حضور کی حکومت قائم ہو جائے گی. اور پھر ہوا کہ شام ہو، ایران ہو، یہ سارے علاقے مسلمانوں کے قبضے میں آئے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر یہ کیونکہ مولود کی گھڑی ہے تو اس حوالے سے اس مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے ابتدا بتائی. یہ تو وہ تھا کہ جو دنیا میں آپ کا ورود بامسعود ہوا تو اس وقت کے حالات، اور اگر حضور کے آنے سے پہلے کے حالات دیکھیں گے تو پھر تو میلاد مصطفیٰ عالم ارواح میں منائی جا رہی تھی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوہ، حبیب مکرم ذرا یہ تو بتائیے کہ آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی، آپ نبی کب بنے، آپ کو کب نبی کا منصب دیا گیا. حضور فرماتے ہیں کنت آدم، میں کنت نبیم و آدم بین الروح والجسد، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم روح اور جسد جسم کے درمیانی کیفیت میں تھے. بین الماء والتین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم کی ابھی مٹی گوندھی جا رہی تھی. معلوم یہ ہوا کہ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نبوت تو بہت عرصے پہلے چلا آ رہا ہے. یہ بھی درج ہے کتابوں کے اندر کہ ایک روز حضرت جبریل امین حضور سے ملاقات کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے ہیں جبرائیل تمہاری کتنی عمر ہے؟ عرض کی حضور مجھے تو نہیں معلوم، ہاں میں یہ جانتا ہوں کہ 7ویں آسمان پر ایک ستارہ ہے جو 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ طلوع ہوتا ہے. میں نے اپنی زندگی میں اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. 70,000 پلس 72,000، آپ سوچ لیجئے کتنا ہے. میں نے وہ ستارہ دیکھا ہے. حضور نے فرمایا انا ذالک الکوکب، جس ستارے کو تم نے دیکھا ہے وہ میں ہی ہوں. انا ذالک الکوکب، میں ہی وہ ستارہ ہوں. بتانا مقصود یہ ہے کہ حدیث سیدنا عبد الرزاق رحمت اللہ تعالی علیہ کی سند سے جو حدیث آئی ہے مسند عبد الرزاق کے اندر، اس کے مطابق یہ ہے کہ جس چیز کو سب سے پہلے اللہ نے بنایا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے. اچھا آپ نورانی ہیں تو پھر بشری تقاضے میں، بشری لبادے میں، تو فرمایا ہاں یہ اللہ تبارک و تعالی نے
حضور کو بنایا تو نور سے لیکن بھیجا بشری لبادے میں، اور یہ کوئی اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ قرآن پڑھ لیجئے کہ جب بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ نے بیٹے سے نوازنے کا ارادہ فرمایا تو بی بی مریم حجرے میں تھی، عبادت کر رہی تھی بیت المقدس کے اندر، تو اچانک دیکھتی ہیں کہ ایک صاف ستھرے لباس والا صحیح سالم نوجوان خوبصورت کڑیل جوان ان کے حجرے میں آ گئے۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہم نے جبریل امی کو وہاں بھیجا، ہم نے بھیجا۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، وہاں جا کر انہوں نے بالکل صحیح سالم بشر کی کیفیت کو اختیار کر لیا۔ اب فرشتے نوری مخلوق ہیں، لیکن جب وہاں آئے تو بشری لبادے میں آ گئے، اور پھر ایک پھونک ماری اور بی بی مریم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بن جاتی ہیں۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ جب جبریل امی جو خادم رسول ہیں ان کو یہاں سے وہاں اللہ تعالیٰ پھیر سکتا ہے تو پھر ہمارے نبی کو کیوں نہیں؟ ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نوری مخلوق ہیں، ہاں جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو بشری لبادے میں آئے۔ اب جب آئے تو بس یہ مدعا ہے کہ جب آئے تو اللہ نے کیا خوبصورتی عطا فرمائی، کیا چہرہ تھا، کیا آپ کے رخ انور کی تابانی تھی، کیا چمک تھی، جو دیکھتا تھا وہ یوں کہتا تھا ما رأیت شیئا احسن من وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے رسول اللہ کے چہرے سے بڑھ کر کسی کو خوبصورت نہیں دیکھا۔ حضرت حسان کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھوں نے آپ سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، کسی ماں کے یہاں آپ سے زیادہ خوبصورت پیدا ہی نہیں ہوا۔ ایک صحابی کہتے ہیں حضرت جابر بن سمرہ کہ میں نے 14ویں رات میں جب روشنی آ رہی تھی تو میں نے رسول اللہ کو دیکھا۔ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ اضحیان، میں نے 14ویں رات میں رسول اللہ کا مشاہدہ کیا، ان کا دیدار کیا۔ وعلیہ حلۃ حمراء، آپ نے اس وقت سرخ کلر کا جبہ زیب تن کیا ہوا تھا۔ فجعلت انظر الی القمر والی رسول اللہ، میں ایک وقت آسمان کے چاند کو دیکھتا اور ایک وقت بطحا کے چاند کو دیکھتا، مدینہ منورہ رسول کریم کو دیکھتا۔ فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، نتیجہ یہ نکلا کہ مجھے رسول اللہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہے تھے۔ اور کسی نے یوں کہا کأن الشمس تجری فی وجہہ، چہرہ مصطفیٰ اس قدر تابناک اور خوبصورت تھا یوں لگتا تھا جیسے سورج آپ کے چہرے میں اتر آیا۔ اللہ اکبر۔ جنہوں نے دیکھا تو پھر ان کا عالم یہ تھا کہ وہ جو بھی تکلیف اور مصیبت ہو چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ لیا کرتے تھے، ان کی تکلیفیں دور ہو جایا کرتی تھی۔ ان کا صبح و شام کا صرف و صرف ایک ہی معمول تھا کہ بس زیارت مصطفیٰ کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز پڑھنے آتے تھے تو ہر ایک کی تمنا ہوا کرتی تھی وہ سیدھی طرف بیٹھے، کیوں کہ جیسے ہی نماز ختم ہوگی رخ مصطفیٰ اس طرف سیدھی طرف، تو جیسے ہی نماز ختم ہوگی تو پھر سارے کے سارے رسول اللہ کو ہی دیکھا کرتے تھے کہ حضور کو دیکھنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی، اللہ اکبر، آپ کے چہرے کی چمک، اللہ اکبر، آپ کے ہاتھوں کی جو مٹھاس تھی، ان کی جو خوشبو تھی۔ حضرت جابر ایک دوسرے صحابی ہیں جو چھوٹے تھے، کہتے ہیں میں فجر کی نماز پڑھنے حضور سے ملنے آیا، نماز پڑھ کر لوگوں کا معمول تھا حضور سے ملاقات کرتے تھے، میں بھی مل لیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ مبارک کو میرے چہرے پر پھیر دیا،
کہتے ہیں پورے دن میرے گال سے پیاری پیاری خوشبو آ رہی تھی۔ کوئی حضور سے ملنے آتا اور مسجد نبوی میں نہ پاتا تو پھر مدینے کی گلیوں کو سونگا کرتا تھا، جس گلی سے خوشبو آ جاتی اسی گلی میں چل پڑتا تو رسول اللہ سے ملاقات ہو جایا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ علماء نے فرمایا یہ آپ کی بادشاہت کا اعلیٰ اظہار ہے کہ دنیا میں کئی ایک بادشاہ، حتیٰ کہ فرعون، نمرود، اور فرعون وقت کا تو آپ کو پتہ ہے مچھر اندر گھس گیا تھا پھر چپلے کھایا کرتا تھا وہ۔ رسول اللہ کی ذات اتنی نفیس اور پاکیزہ ہے کہ مکھیاں بھی جانتی ہیں کہ ہمیں کہیں اور تو بیٹھنا ہے، وہ گندگی پہ بیٹھ کر ہمارے جسموں پہ تو بیٹھ جاتی ہے، لیکن سرکار کے جسم پہ کبھی مکھی بھی نہیں بیٹھتی تھی، سرکار کے جسم پر کبھی مچھر نہیں آیا کرتا تھا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ زمین پہ نہیں آتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی انجانے میں آپ کے سائے پر قدم رکھ لے۔ اس سے بھی بے توقیری ہوگی، بے تعظیمی ہوگی۔ اللہ نے اپنے حبیب کو عزتوں سے نوازا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام علیٰ عطا فرمایا، بلند مقام عطا فرمایا۔ یہ سلسلہ میلاد النبی کا، آپ کے ذکر کا، آپ کے چرچے کا چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے، راتیں گزر جائیں، ہم کیا ذکر کریں کہ جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کرے۔ ہم کیا ذکر کر کے ان کی عزت کو ہم بڑھا نہیں رہے بلکہ اپنے لیے بخشش کا، نجات کا ذریعہ بنا رہے ہیں۔ ان کا ذکر تو رب نے بڑھایا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اس شعر پر ختم کرتا ہوں۔ سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تنا ہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خوب خوب اپنے دل کو مٹھاس، اپنے دل کو خوشیوں میں معمور رکھیں، اور اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے حبیب کی امت میں داخل فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے شکریہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔